غیب کے موضوع کے اوپر جو بھی آپ کا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال مفتی صاحب آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ میں بھی فیصل آباد سے ہی کافی دیر سے آپ کا انتظار کا منتظر تھا، پچھلی بار بھی رہ گیا تھا۔ جی تو میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دوست جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں آ رہی، سوال کریں جو آپ کا سوال ہے۔ جی مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دوست جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معذرت کے ساتھ مفتی صاحب، یہاں پہ نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ دوست جو ہیں اہل حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو جو علم غیب ہے وہ سارا نہیں عطا کیا تھا، تھوڑا تھوڑا کیا تھا، جس طرح جنگ بدر میں ہوا تھا۔ اگر نبی کو علم ہوتا تو صحابی جو ہے وہ شہید کیوں ہوئے؟ تو اس کا اچھا، جواب اب یہ دیکھا نا آپ نے کہ یہ کتنا عجیب و غریب سوال ہے کہ بھئی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا، اب کتنا کیا تو کتنے کا وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کتنا دیا؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، آپ جو نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو عطا کر دیا، تو جو نہ جانتے تھے وہ آپ نے عطا کر دیا۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ سب کچھ بتایا جہاں تک تھا، یعنی جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہو چکا تھا، کہ جنتیوں کے جنت میں جانے میں، جہنمیوں کے جہنم جانے میں، سب کچھ بیان، جس نے جو یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ اب اس روایت کو دیکھیں، میں آپ کو اس کا نمبر بتا دیتا ہوں۔ اب چونکہ آپ نے ماشاءاللہ موضوعاتی اعتبار سے کیا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا کہتے ہیں جتنا جتنا عطا کیا، تو یہ بات تو ہمارا بھی عقیدہ نظریہ ہے کہ بھائی اللہ نے جو عطا کیا وہی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب ہیں وہ اللہ کی جو ہے عطا کے بغیر جانتے ہیں، یا اللہ نے نہیں بتایا تو اللہ تعالیٰ کی تب بھی وہ جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہ کہنا کہ بھئی کتنا ہے تو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا بھئی۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ یہ کہیں کہ بھئی اس کی کوئی دلیل دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھئی صحابہ شہید ہوئے، تو شہادت جو ہونا ہے یہ تو معاملات اپنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی علم نہیں جانتا۔ الزامی طور پر تو یہ بھی جواب ہو سکتا ہے اس کا کہ بھئی یہ کہنا کہ صحابہ شہید ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ آپ کے مطابق اس سے تو کسی کی حاجت نہیں ہے کہ وہ کسی سے پوچھے۔ چلو ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کا انتظار بھی فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظار فرمائیں گے، حکم کا انتظار فرمائیں گے کہ جب اللہ حکم دے گا ظاہر کرنے کا تو آپ ارشاد فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا بھی نظریہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر وقت کیوں نہ بتایا کہ محبوب آپ اس طرف صحابہ کو نہ بھیجیں تو وہ شہید ہو جائیں گے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ تو یہ جو سلسلہ ہوتا ہے، یہ ایسا اس بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارا نظریہ ہے حضور اسلام کے علم غیب کے حوالے سے، وہ یہ کہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ جو کچھ ہونا تھا، جو کچھ ہو چکا، اس کا آپ نے بتایا۔ یہ بخاری میں جس کا میں نے آپ کو سامنے جو ہے وہ حوالہ دیا ہے، سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ قیامت تک ہونے والے جو ہے، اب یہ دیکھیں یہ بخاری شریف میں روایت ہے، یہاں تک بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 2311 نمبر، اور اسی طرح بخاری میں دوسرے مقام پر یہ حدیث شریف ہے 3275، تیسرے مقام پر ہے 5010۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور اسلام نے جو ہے وہ سب کچھ بتایا، یعنی اس بارے میں بتایا کہ یہ جو ہے نا آئندہ کیا ہوگا، آئندہ کا بتایا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے نا صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے کہ آپ نے ایک فتنے کے بارے میں بتایا کہ فتنہ جو آئے گا جس کے ساتھ 30 سے یا 300 کے یا 300 زیادہ کے قریب افراد ہوں گے، حضور نے نام بھی بتایا، قبیلہ بھی بتایا، اور اس کے سارے یعنی اس کے باپ کا نام بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا سے ہیں، تو اتنا بھی مان لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ امت میں سے اختلاف
ختم ہو جائے گا کہ بھئی ٹھیک ہے جی حضور اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، وہ تو یہ مانتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں پتا جی، وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں جانتے جی، کوئی بالکل کسی کو نہیں پتا، یہ نہیں پتا تھا بھئی کل کیا ہوگا، نعوذ باللہ یہاں تک نہیں پتا تھا کہ میں نبی بھی ہونے والا ہوں یا نہیں ہونے والا، یہ بھی تو ورقہ بن نوفل نے بتایا۔ اس طرح کی باتیں وہ مسلمان مومن کے منہ سے نہیں نکلتی ہیں۔ تو جب یہ طے ہے کہ حضور علیہ السلام کو علمہ کا ما عام ہے، اب یہ جو آپ نہ جانتے تھے ہم نے آپ کو کیا کر دیا، عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں حدیث شریف ہے کہ قیامت کا علم ہے، تو قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کے بارے میں حضور علیہ السلام نے بتایا، اس کی نشانیاں ساری بتائیں۔ تو لہٰذا یہ جتنا سلسلہ ہے کہ بھئی یہ کہنا کہ نہیں پتا، تو اللہ کے ساتھ تو مقابلہ نہیں کروایا جائے گا کہ جس طرح اللہ کا علم ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ میں نے وہ پہلے ابتدا میں اپنا موقف بیان کر دیا کہ اللہ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں کیا کیا فرق ہے، وہ سارے فرق رکھ کے یہ کہنا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی؟ جی مفتی صاحب یہ کہنا کہ جس طرح حضور پاک نے آنے والے میں جو وقت میں ہونے والا تھا سب بتا دیا، یہ کہنا کہ یہ حضور پاک کی پیش گوئی ہے، کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟ نہیں، پیش گوئی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ رسول پاک نے پیش گوئی کی تھی اس طرح ہوگا، مطلب پکا نہیں فرمایا تھا یا اس طرح۔ نہیں، اب تو یہ ہے نا کہ کوئی ایک مثال ایسی پیش کی جائے کہ حضور علیہ السلام نے کوئی خبر دی ہو غیب کی جی اور وہ ایسا نہ ہوا ہو، اس کی کوئی مثال بھی دی جائے نا، تب تو بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی جیسے نجومی کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہوگی میرے بھائی۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں جن کا علم یقینی ہے، نبی کا معنی ہی غیب بتانے والا ہوتا ہے، نبا ان سے ہے، نبا ان سے معنی ہی اس کا یہ ہے کہ غیب، اعلیٰ حضرت نے اس لیے ترجمہ یہی کیا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھائی پیش گوئی جو ہوتی ہے وہ اس کو نبی پاک کے علم کو، علم نبوت کو جو ہے وہ ایک نجومی کے علم کے ساتھ بتایا جائے کہ جس طرح نجومی اٹے سٹے سے بتاتا تھا، یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے، اور علم مقام نبوت سے بے خبری ہے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ نبوت کا مقام، نبوت کا کیا معاملہ ہے، دل کے اندر چھپی ہوئی باتیں جو جانتے ہیں کہ دل کے اندر کیا ہے۔ بخاری میں جو روایت ہے کہ فرمایا کہ تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع بھی نہیں چھپا ہوا۔ مال دینے کی باری آئی تو حضور اسلام نے فرمایا کہ میں جب آپ نے مال تقسیم کیا تو کچھ لوگوں کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، تو جب اعتراض کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو زیادہ دیا ہے اور ہم کم دیا ہے، تو اس کا جواب حضور نے کیا دیا کہ میں دلوں کی طرف غور کرتا ہوں، جس دل میں مجھے تقویٰ، پرہیزگاری، صبر نظر آتا ہے میں اس کو نہیں دیتا، اور جس دل کے اندر لالچ نظر آتا ہے یا بے صبری نظر آتی ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی رسائی تو دلوں تک بھی تھی کہ دل کے اندر جو ہے وہ کیا چھپا ہوا ہے۔ تو یہ پیشن گوئی جو اگر اس معنی میں کہی جاتی ہے کہ جس طرح نجومیوں کا علم ہوتا ہے اس طرح رسول اللہ کے، تو یہ سراسر جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی دی جائے کہ حضور نے کوئی غیب کی خبر دی ہو، ارشاد فرمایا ہو ایسا ہوگا، تو ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی؟ جی شکریہ بہت بہت، اللہ تعالیٰ ہو آپ گیا؟ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی، پانی میں دے جی۔